السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاری زین الصابرین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ سب سے بڑا چور کون ہے۔ یقیناً آپ کے خیال میں یہی بات آئے گی کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو ملک کے سب سے بڑے بینک میں اسٹیٹ بینک کی چوری کرتا ہے، جو بہت سارا مال چوری کرتا ہے، زیورات چوری کرتا ہے، پیسہ چوری کرتا ہے۔ سب سے بڑا چور وہ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ سب سے بڑا چور حدیث پاک میں موجود ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے۔ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا ہوگا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو کسی کا پیسہ چراتا ہے، مال چراتا ہے، زیورات چوری کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو بندہ نماز کی چوری کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، نماز کی چوری یہ ہے کہ بندہ رکوع اور سجدے کا حق ادا نہیں کرتا۔ جس طرح سجدہ کرنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، بندہ اس طرح سجدہ اور رکوع نہیں کرتا۔ یہ سجدے اور رکوع کی چوری نماز کی چوری ہے۔ ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہ وہ بندہ نماز میں سجدہ اور رکوع اچھی طرح نہیں ادا کر رہا۔ جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے سلام پھیر لیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ مخاطب ہوئے، اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت جی 40 سال سے میں ایسی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن لو، تیری 40 سال کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر تو ایسی حالت میں فوت ہو گیا تو یاد رکھنا تم فطرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت نہیں ہوگے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ نماز میں سجدہ اور رکوع اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نماز میں سجدہ اور رکوع سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، سکون اور اطمینان، خشوع اور خضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خشوع اور خضوع یہ نماز کا رکن ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ جو بندہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا، اس بندے کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، بابا اشفاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تم سکون چاہتے ہو تو نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرو۔ رکوع اور سجدہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نماز کا رکن ہے، رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگلی بات، اس بندے کی 40 سال کی نمازیں ضائع قرار دی گئی۔ ایک دن میں 5 نمازیں، تصور کیجئے کہ سال کے 365 دن ہیں۔ 365 کو ضرب دیجئے 5 کے ساتھ، تو یہ ایک سال کی 1825 نمازیں بنی۔ 1825 کا حساب لگائیے، 40 سال کی نمازیں کتنی ہوگی؟ 1825 کو 40 کے ساتھ ضرب دیجئے، ملٹیپلائی کیجئے تو پتہ چلے گا 73,000 نمازیں بنے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری 40 سال کی نمازیں نہیں ہوئی، ضائع ہیں۔ اور اس کو آگے کا نقصان کیا بتایا کہ اگر تم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو فطرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت نہیں ہوگے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر فوت ہوتا ہے تو فطرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔
کہ بندے کی نماز پڑھی ہوئی نماز ہی قبول نہیں۔ ایک بندہ دور دراز کا سفر کرے، اپنے کام کاج کے لیے جائے، ادھر جا کے اسے کوئی فائدہ نہ ملے، اس کا سفر بیکار، کسی کام کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح پڑھی ہوئی نماز، جب آپ نے اسی طرح کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو کچھ ملنا ہی نہیں، تو نماز کا فائدہ کیا؟ اس لیے سجدے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔